فرض نماز کے بعد دعا مانگنا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. 3 باتیں الگ الگ ہیں. ایک ہے فرض نماز کے بعد دعا مانگنا، ایک ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا فرضوں کے بعد، ایک ہے اونچی آواز سے دعا مانگنا. یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو خلط ملط مکس نہ کریں. نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعائیں مانگی تو اس کا جواب مشکات شریف کے اندر صاحب مشکات نے باب قائم کیا ہے، باب الدعاء بعد الصلاۃ، اور اس میں لائن لگا دی حدیثوں کی، بخاری مسلم ترمذی کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد یہ دعا مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد یہ دعا مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد یہ دعا مانگی. نماز کے بعد فرض نماز کے بعد دعا مانگنا یہ تو حدیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اب یہ کہ ذرا اونچی آواز سے مانگی جائے کہ نہ مانگی جائے، ایک بات آسان سی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد اونچی ذرا آواز نکال کر دعا نہیں مانگی تھی تو صحابہ کو کیسے پتا چلا کہ یہ دعا مانگی تھی؟ بہت آسان سی بات ہے. صحابہ کو کیسے پتا چلا جب آواز ہی نہیں آئی؟ معلوم ہوا آواز تھوڑی سی آئی تھی، بہت تشریح کرنا مانگا نہیں، لیکن مجمع زیادہ ہو آپ اونچی آواز سے دعائیں مانگے بہت اچھا. ایک ہے فرض نماز کے بعد دعا مانگنا، یہ ثابت ہے، چل یہ حدیث سے ثابت ہے. پھر اونچی آواز سے مانگے آہستہ آواز سے مانگے، دونوں باتیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. جہاں ضرورت ہو اونچی آواز سے دعا مانگ لیں، جہاں اپنی دعائیں مانگ لیں وہاں چپ کر کے دعا مانگ لیں. وہاں آیات ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے مانگا کرو عاجزی کے ساتھ، آہستہ آہستہ مانگا کرو. اور جہاں ضرورت پیش آ جائے کہ آپ دعا مانگے باقی آمین کہیں وہاں اونچی آواز سے مانگ لیں. تو 2 باتیں ہو گئی. نمبر 1 فرض نماز کے بعد دعا مانگنا یہ تو حدیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. نمبر 2 اونچی آواز سے آہستہ آواز سے، تو جی اگر مجمع زیادہ ہو آپ اونچی آواز سے مانگ لیں، اگر چند لوگ ہیں آپ آہستہ آواز سے مانگ لیں. نمبر 3 فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت مؤکدہ ہے. نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت مؤکدہ ہے. آپ ہاتھ اٹھا کر دعا ممانعت بھی نہیں ہے. فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اس کی ممانعت بھی نہیں، معلوم و جائز، اور بعض احادیث میں موجود فرض نماز کے بعد دعا مانگنا ہاتھ اٹھا کر، بعض احادیث موجود. تو اسی صورت میں سنت غیر مؤکدہ، اگر آپ فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں گے گناہ کی بات نہیں، لیکن اس کو فرض واجب نہ سمجھے. اگر کوئی فرض نمازوں کے بعد دعا نہ مانگے اس کو کہ کوئی مسلمان ہی نہیں. اب بریک لگائیں، اب رک جائیں. سنت غیر مؤکدہ چھوڑنے والے کو آپ ملامت نہیں کر سکتے، ملامت نہیں کرتے. کوئی فرض نماز کے بعد دعا نہ مانگے اس کو برا بھلا نہ کرے، لیکن فرض نماز کے بعد دعا مانگنا یہ ثابت ہے نہیں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. ایک صاحب نے پھر یہ سوال ہے کہ اجتماعی ذکر جہری یا خفی، دن یا رات کے وقت، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہری ذکر بھی کر سکتے ہیں، اونچی آواز سے بھی ذکر کر سکتے ہیں، آہستہ آواز سے بھی کر سکتے ہیں. دونوں طریقے ہمارے بزرگوں سے اکابر سے احادیث سے منقول ہیں. اونچی آواز سے ذکر کر رہے ہیں ان کو برا نہ کہا جائے، آہستہ آواز سے ذکر کر رہے ہیں ان کو بھی برا نہ کہا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بھی یہی سمجھاتے تھے کہ حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق تلاوت کر لیا کرے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے رات کو، تو وہ تلاوت کر رہے تھے بہت ہی آہستہ آواز سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے قرآن مجید کی بہت آہستہ آواز سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتنی آہستہ آواز سے کیوں تلاوت کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بھی سننے والا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرض کیا میں جس سے سرگوشی کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے. جواب بھی سننے والا، میں جس سے سرگوشی کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفع صوتک، اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کر لیں، تھوڑی سی آواز بلند کر کے پڑھا کریں قرآن. حدیث سنا. اچھا پھر اسی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے. اب وہ جلالی طبیعت، وہ اونچی آواز سے تلاوت فرما رہے تھے، خوب اونچی آواز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ آپ اتنی اونچی آواز سے کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو وہ جلالی جواب بھی سننے والا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نیند میں غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو اونچی آواز سے قرآن پڑھ کر جگا رہا ہوں. انی اوقظ الوسنا، میں جو سوئے ہوئے لوگ ہیں نا ان کو جگا رہا ہوں اونچی آواز سے پڑھ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرمایا؟ اخفض صوتک، اپنی آواز کو ذرا آہستہ کر. اور کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو کیا کہا؟ ذرا اونچی آواز سے. اور حضرت عمر کو کیا کہا؟ ذرا آہستہ آواز سے. تو معلوم ہوا حالات وقت تقاضے دیکھ کر انسان اونچی آواز سے ذکر کر لے وہ بھی جائز، آہستہ آواز سے ذکر کر لے وہ بھی جائز. جی ذکر نے سوال کیا کیا ذکر کے لیے وضو ضروری ہے؟ یاد رکھ لیجیے ذکر کیا جائے باوضو ہو کر، ادب کے ساتھ، یکسو ہو کر، تو ایسی صورت کے اندر اس کے اپنے فضائل اور اثرات ہیں. رہا جائز اور ناجائز کا تو یاد رکھ لیجیے گا ذکر اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر، کلمات پڑھنا، دعائیں مانگنا، درود شریف پڑھنا، یہ سب ذکر میں شامل ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت ہر قسم کا ذکر بغیر وضو کے جائز ہے. چاہے چلتے پھرتے پڑھتے رہے درود شریف، چلتے پھرتے ذکر کرتے رہے، خواتین آٹا گوندتے وقت ذکر کرتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے، گھر کا کام کاج کرتے وقت درود پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے. ذکر کرنے کے لیے وضو کرنا فرض واجب نہیں ہے، آداب میں شامل. اب دوسری طرف قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے زبانی غسل کے ذریعے پاک ہونا، غسل واجب نہیں ہونا چاہیے. جس شخص پر غسل واجب ہو، ناپاکی کی حالت میں عورت ہو یا مرد ہو، غسل واجب ہو، تو اسی صورت کے اندر قرآن حکیم کی آیت، ایک پوری آیت زبان سے پڑھنا ناجائز ہے. آیت نہیں پڑھنی. لیکن جو دعائیں ہیں وہ آپ غسل کی حاجت ہو تب بھی آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے. لیکن ادب یہی ہے کہ جب بے غسل ہو تو دل میں درود شریف پڑھ لے، دل میں دعا پڑھ لے. لیکن غسل ہوا ہو، صرف وضو نہیں ہے، پھر آپ ذکر اذکار بھی کر سکتے، تسبیحات بھی کر سکتے.